اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بنائن یہ عید قربان سانہ خاطر باعث رحمت، باعث مغفرت، باعث نجات۔ اس ساری زانان کہ عید قربان ہر ؤری اس برو کن تو أکس مسلمانس کت پٲٹھۍ پزِ قربٲنی کرٕنۍ تو قربٲنی ہُنٛد انداز کیا چھُ، امیک مسائل کیا چھُ تو شرعی امچ فضیلت کیا چھُ، قرآن و احادیث کے حوالہ چھُ اسہِ مفتیان کرامن دعوت دِژمٕژ، یتھ منٛز اسہِ عالی جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل اختر مصباحی مدرس دارالعلوم مرکز اہل سنت دارالعلوم غوثیہ شیر پتری کسن گاندربل تو یم چھِ اسہِ اتھ منٛز مدعو کٔرمٕتۍ۔ یمن کرو أسۍ اتھ متعلق کینٛہہ سوالات کہ قربٲنی کتھ اندازس پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ کرٕنۍ تو قربٲنی ہٕنٛدۍ شرعی اصوٗل کیاہ چھِ، کمن اصوٗلن تحت پزِ اسہِ قربٲنی کرٕنۍ۔ تہٕ چوٗنکہِ مفتی صٲب قبلہ أہٕنٛز زبان چھِ اردو تہٕ اردو زبٲنۍ منٛز کرو أسۍ یمن سۭتۍ سوالات تہٕ اتھ متعلق یمن تہِ سانٮ۪ن سامعیٖنن یا ناظریٖنن اتھ متعلق سوال آسہِ کرُن تہٕ حتی الامکان کرن تم کوٗشش اردو پٲٹھۍ سوال کرنٕچ، بالفرض اگر کانٛہہ اردو پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ سوال کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ تُہُنٛد سوال ہیٚکو أسۍ تمہِ ساتہٕ پننہِ مادری زبٲنۍ پٮ۪ٹھ برابر اردو زبٲنۍ منٛز یم سمجھٲیِتھ تہٕ یم ہیٚکن أسۍ برابر تمہِ جواب سۭتۍ فیضیاب کٔرِتھ تہٕ انشاء اللہ المستعان۔ کہ قربانی کے حوالے سے ہم مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ قربانی کے حوالے سے رب کائنات کا کیا حکم ہے قرآن مقدس میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ میں فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فصل لربک وانحر، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی رضامندی کے لیے، خوشندی حاصل کرنے کے لیے تقرب اللہ کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تقرب اللہ کی نیت سے جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی میں صرف نیت یہ ہونی چاہیے، تقرب اللہ کی نیت ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ سے گزارش ہے، یہ تقرب اللہ جو ہے یہ عربی الفاظ ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے عام لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے۔ تقرب اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہی تو اس کا معنی ہوگا۔ جی تو تقرب اللہ کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، احادیث کے حوالے سے آپ اس کی فضیلت پر کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی، تقرب اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے قربت چاہنا، یعنی عبادت کرے آپ تاکہ اللہ سے قربت حاصل ہو آپ کو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، وعلیکم السلام، کم چھو جناب؟ الحمدللہ۔ ہلو، فرمائیو 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 جناب، أسۍ چھِ بوزان تُہُنٛد سوال، فرمائیو۔ ہلو، ہاں فرمائیو۔ ہلو، تُہٕنٛز آواز چھُنہٕ اَسہِ نِش صاف واتان کینٛہہ حظ۔ اچھا، اچھا، چھِرٕ بچہِ،
ہلو چھربچ چھو تُہۍ وَنان چھربچہِ اتھ بارس منٛز چھُ شریعتُک حکم یہِ کہِ اگر کٹھ آسہِ یا دُمب آسہِ سُہ اگر 6 رٮ۪تن ہُنٛد آسہِ خوٗب فربا آسہِ موٚٹ آسہِ صحت مند آسہِ دوٗرِ پٮ۪ٹھے آسہِ اِنسانس باسان یہِ چھُ وٲرۍ شوٗن لہذا یہ حظ تٔمۍ سٕنٛز قربانی چھِ اِنٛدر شرح کرنی جٲیز. مفتی صاحب یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر 6 ماہ بچہ جو ہے بھیڑ کا ہو جی تو کیا اس کی قربانی شرعاً جائز ہے؟ ہاں، یہ قربانی کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے جو احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے وہ 3 طرح کے جانور ہیں. ایک تو گائے کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بکرے کا حکم ہے، اور بکرے کے حکم میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر بکری اگر ہے یا بکرا ہے تو 1 سال کی عمر ہونی چاہیے. اور بھیڑ کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ اگر 6 مہینے کا بچہ ہو اور دور سے یہ معلوم پڑے، اتنا موٹا تگڑا ہو، وہ لگے کہ سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو قربانی کے جو جانور ہے ان کے حوالے سے ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ احادیث کے حوالے سے آپ اس کی فضیلت پر کچھ احادیث جو ہے بیان فرمائیں. اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث ہے، وہ روایت بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دن، یعنی یوم النحر جو ہے، اس کے دن خون بہانے سے زیادہ ابن آدم کا کوئی بھی فعل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ فعل ہے اللہ کے نزدیک تو وہ کیا ہے؟ خون بہانا ہے. پھر آگے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو وہ جانور کل قیامت کے میدان میں اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا. اور قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. تو قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو جس جانور کا قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے بال کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے. تو کل قیامت کے میدان میں وہ جانور ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے لیے وہ ہمارے مغفرت کے لیے ایک طرح سے وہ وسیلہ بن جائیں گے کہ اس نے ہماری قربانی کی تھی، اور اس کے صدقے و طفیل ہماری مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ جو قربانی کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب قبلہ، کیا قربانی ہر ایک مسلمان پر کرنا یہ واجب ہے یا صرف صاحب نصاب پر ہے؟ امیر و غریب کا اس میں کچھ مسئلہ ہے. کیا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے یا ہر ایک مسلمان پر یہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے آپ روشن ڈالیں. ہاں، قربانی کے واجب ہونے کی جو 4 شرطیں ہیں، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا. کسی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو. کسی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو. یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو بالغ تو ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور چوتھی شرط جو ہے وہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو. مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اَسہِ اوس سوال اکھ، تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪ن لایِو. حکم کٔرِو. اَسہِ حظ چھُ سوال یِتھ پٲٹھۍ، وۄنۍ چھِ آسان مطلب داند یا گاو آسہِ یا موٗش آسہِ کَرٕنۍ قۄربان، تٔمِس چھِ آسان 7 شریٖک چھِنہٕ حظ؟ بے شک. تہٕ وۄنۍ زن آسن مطلب 5 شریٖک یا 6 شریٖک، پتہٕ چھِ دپان اکھ ناو کرو أسۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ ناوٕ. بے شک. تمہِ خٲطرٕ چھِ حظ سارنٕے پونٛسہٕ دِنۍ تمہِ ناو خٲطرٕ، تہٕ یُس تتھ حصس ماز دی تتھ کیٛاہ حُکم چھُ؟ بے شک تہد فرماون درست کہ أکس چاروٲیِس منٛز، أکس جانورس منٛز یتھ منٛز 7 شریٖک ہٮ۪کن شٲمِل گٔژھِتھ، کہ اتھ منٛز اگر 6 شریٖک اگر پننہِ حصٕچ قربٲنی کرٕنۍ، اکھ حصہ سُہ چھُ دپان أسۍ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طرفہٕ. یا ہٮ۪کوا أسۍ سٲری شرکتس منٛز سٲری کٔرِتھ نبی سٕنٛدِ طرفہٕ، کِنہٕ أسۍ ہٮ۪کو انفرٲدی طور الگ ہٮ۪کہِ کانٛہہ نفر کٔرِتھ؟ یِہے چھُ تُہنٛد سوال. اہن حظ، بیٚیہِ اگرے یہِ ہسا یہِ
شرکتی یم کرن تس مازس کیا حکم چھو تس حصس کیا کر. ان کا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے بڑے جانور میں 7 لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، 7 لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، 6 لوگوں نے شرکت کر کے قربانی کی نیت سے مطلب وہ قربانی کر رہے ہیں، 7واں حصہ جو اس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ سب لوگوں کی طرف سے وہ 7واں حصہ جو ہے قربانی ہو سکتا ہے یا کسی ایک فرد خاص کی طرف سے وہ ہوگا؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں تو جو لائیو پروگرام وچھان آپ میں ملتے جواب. دیکھیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ 6 آدمی نے مل کر کے ایک جانور خریدا، وہ بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے، اونٹ ہو، بھینس ہو، تو اس میں 6 آدمی کی طرف سے 6 حصے لگا دیں گے اور 6 آدمی کی طرف سے ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا پھر غوث پاک یا پھر حضرت امیر کبیر کسی بھی ولی کے نام سے ہو، آپ ایسا کر سکتے ہیں. یہ ایک الجھن یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حصہ ہو اس کا پیسہ دینا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، پیسہ کوئی بھی دے سکتا ہے، بس نیت ہونی چاہیے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. اگر 6 آدمی نے مل جل کر کے اس ایک حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے دیا تو وہ قربانی ہو جائے گی اللہ کے رسول کے نام سے، اور ہر ایک کو اس کا ثواب مل جائے گا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فرمائیے جناب. ہمیں ایک سوال تھا سر. فرمائیے. اگر قربانی رکھی ہوگی اچھا، وہ مر جائے گا، اس کا کیا کریں گے پھر بعد میں؟ قربانی اگر کسی جانور کی قربانی رکھی تھی، وہ جانور قربان کرنا تھا، اب عین قربانی کے موقع پر وہ مر گیا یا اس سے پہلے مر گیا، اب اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہلو. ہاں، قربانی کے 1-2 دن پہلے. اچھا 1-2 دن پہلے وہ قربانی کا جانور مر گیا. مفتی صاحب آپ سوال سمجھ گئے تو یہ بوجھو پنن جواب، آپ اپنا جواب سن لیجئے. ہاں، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا یا پھر اس کے گھر میں پہلے ہی سے وہ موجود تھا، اس نے قربانی کی نیت سے رکھی اور قربانی سے 2-4 دن پہلے اگر وہ جانور مر گیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو اس کو اور دوسرا جانور خریدنا ہوگا، پھر اس کی قربانی دینی ہوگی. لیکن وہ اگر غریب آدمی ہے، مالک نصاب نہیں ہے، اگر اس کا جانور مر گیا ہے تو اب اسے قربانی دینی نہیں ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اگر مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور خریدنا ہوگا اور دوسرے جانور کی قربانی دینی ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ قربانی کے ایام کے دوران کہ اگر وہ جانور مر گیا، صاحب نصاب جو تھا، اب آپ کا فرمانا. ایک کال اور آ گئی، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. سوال ہے کہ اگر قربان جانورس ماز لاگو اچھا قربانی جانور کو مہندی لگانا یا سرما لگانا یہ کس حد تک جائز ہے؟ آپ مفتی صاحب سامنے ہیں، آپ جواب سنیے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو مہندی لگانا یا سرما لگانا کیسا ہے، تو نہ قربانی کے جانور کو مہندی لگائی جائے اور نہ ہی سرما لگایا جائے، یہ دونوں نہیں لگانا چاہیے. ہاں، اگر آپ اس کو روزانہ نہلا دھلا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور قربانی سے پہلے تو نہلا دھلانا ہی چاہیے اور اچھی گھاس وغیرہ، اچھی غذا دینی چاہیے، یہ جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ مہندی لگانا اور سرما وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ کہیں کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہیں آپ؟ حضرت میں عارف رمضان ڈسٹرکٹ کولگام یاری پور سے بول رہا ہوں. ڈسٹرکٹ کولگام یاری پورہ سے. کیا ہے آپ کا سوال؟ فرمائیے. جی بالکل، میرے 1-2-3 سوال چھوٹے موٹے سے ہے جو کہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ ہمارے دوست معترض بن کے کھڑا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس کی قربانی ہے وہ جائز نہیں ہے. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اس پہ کچھ معترض اعتراض کرتے ہیں وہ کس بنا پر اعتراض کرتے ہیں، اور اگر اس کی قربانی جائز ہے وہ کس حد تک جائز ہے، یعنی شرعی لحاظ سے ہمیں اس میں کوئی رہنا چاہیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، فرمائیے. جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور کو قربان کرتے ہیں، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہم خود ہی جانور کو قربان کریں، بے شک بے شک. لیکن اگر جانور کو ذبح کرنے میں کچھ غلطی ہوئی، تھوڑا اپ اینڈ
अच्छा अच्छा। और तीसरा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि प्लीज आप नोट करिए, अगर आप चाहते तो मैं होल्ड रखूंगा जब तक आप इन 2 सवालों का जवाब दोगे। अच्छा ठीक है, आप सुनते रहे। इनका सवाल है, जो कुर्बानी जो भैंस जो की जाती है कुर्बान, भैंस के लिए कुर्बान करना जायज़ है या नहीं, ये सवाल उठाते हैं लोग। हालांकि भैंस तो वो तो बकरे की किस्म में से है, वो गाय की किस्म में से है। आप इसके बारे में इनको पहले इस जवाब से मुशर्रफ फरमाएं। देखिए, कुर्बानी के ताल्लुक से जिन जानवरों का नाम लिया गया है उसमें एक ऊँट है, दूसरा है गाय और तीसरा है बकरा। तो भैंस का जो जिक्र है वो ये है कि गाय के साथ भैंस का नाम आता है, कि जिस तरह से गाय की किस्म है उसी तरह से भैंस की भी किस्म है। तो जिस तरह से गाय की कुर्बानी जायज़ है उसी तरह से भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है। जिस तरह से भेड़ मेंढे की कुर्बानी बकरी के ऊपर कयास करते हुए करते कि जिस तरह से बकरी की कुर्बानी जायज़ है उसी तरह से भेड़ और मेंढे की भी कुर्बानी जायज़ है। और दूसरा सवाल क्या था इनका? ये कुर्बानी के जानवर में अगर कुर्बानी करते वक्त अगर कोई उसमें कसूर पैदा हो गया, कोई खामी, तो आपका सवाल ये था कि कुर्बानी करते वक्त अगर कोई ज़बह करने में कोई कमी रह गई तो क्या सवाब में कोई कमी आएगी, आपका यही सवाल है। तो कुर्बानी के जानवर, किसी भी जानवर के ज़बह करने में उसमें 4 रगें होती है। तो ज़बह करने में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि 3 रगें कम से कम कट जानी चाहिए। और एक गलती लोग ये कर देते हैं ज़बह करने में कि कसाई अगर ज़बह करता है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह करता है और थोड़ा एक रग अगर कट गई तो दूसरा आदमी जब उस छुरे को पकड़ता है तो फिर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। वो ये सोचता है कि कसाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, यही बिस्मिल्लाह काफ़ी है। तो ये बिस्मिल्लाह काफ़ी नहीं है उसके लिए, बल्कि जो अगर छुरा पकड़े तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फरमाइए जनाब। वालेकुम अस्सलाम, तुम कम छो? अच्छा अच्छा, हुक्म करो। बेशक। आत मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुक्म हज़रत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हास मुतालिक फरमोमुत, तुम आय कुर्बानी हंदिस जानवरस नज़दीक करने कि च रोज सा अत क्या यम सात कुर्बानी हंद जानवर ज़बह करने अम सुंद खुन कतर ये पत्थर पेवान, अल्लाह ताला तम सद मा सबक तमाम गुनाहन करान मगफिरत। तो बेहतर गया अगर इंसान पान यम सद तरफ जानवर कुर्बान आश करुन, अगर सह पान तत बेहतर आसे मौजूद आसे सह गया ज्यादा बेहतर। व अगर न मौजूद आश तो तम सद तरफ हेकान कुर्बानी गसित। अत थावन जरूरी अमिस पे कह, अलबत्ता तत नजदीक रोजन सह रहमत मगफिरत तत मकाम आसान, बेशक अल्लाह ताला सं रहमत से तत बरसान आसान। चलो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो मुफ्ती साहब, ये जो कुर्बानी के जानवर के हवाले से जो बात हो रही थी, अब यहाँ कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो बड़े जानवरों की उम्रें हैं वो 2.5 बरस की होनी चाहिए। अब ये बड़े जानवरों में 2.5 बरस का होना ये किस हद तक सही है या गलत है, शरई नुक्ते नज़र से आप बात फरमाएं। फ़िक़्ह की किताबों में यही ज़ाहिर है कि ऊँट की उम्र बयान की गई है उसमें कि ऊँट 5 साल के होने चाहिए, और गाय और भैंस के ताल्लुक से बयान किया गया कि वो 2 साल के होने चाहिए, और बकरी के ताल्लुक से बयान किया गया, बकरी या बकरे के ताल्लुक से, कि उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल, और ये 1 साल का जो हुक्म लगाया ये कमरी एतबार से है कि चांद के एतबार से उसकी उम्र जोड़ी जाएगी। अगर 1 साल से कम अगर बकरी की उम्र निकली कमरी एतबार से तो उसकी कुर्बानी जायज़ व दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से कमरी एतबार से अगर गाय भैंस है, अगर 2 साल से कम अगर उम्र निकली तो भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह से ऊँट का भी हुक्म है। तो ये कमरी एतबार है। लेकिन ये कहते हैं कि 2.5 साल से, तो ये 2.5 साल नहीं है बल्कि 2 ही साल है, और 2 साल के बाद अगर 2 साल 1 दिन भी अगर उम्र है गाय की तो उसकी कुर्बानी जायज़ व दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मुफ्ती साहब क़िबला, आपसे गुजारिश ये है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि घरों में औरतें कह देती है, कभी कोई जानवर रख देती है, वो कहते हैं कि मैंने जो है फ़लाँ जानवर मैंने कुर्बान रखा है, हालांकि जो उस घर में साहिब निसाब होता है उसने उसके बारे में कोई मतलब
خبر نہیں دی ہوتی ہے پہلے سے، لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہماری بیوی نے یا ہمارے گھر کی فلاں لڑکی نے، ہماری بیٹی نے اس طرح کہا ہے۔ اب ایسی صورت میں صاحب نصاب اگر وہ شخص نہ ہو، کیا اس پر قربانی کرنا اس وقت مطلب واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب مالک نصاب نے قربانی کی نیت کی، چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اس بار میں اسی بکرے یا گائے کی قربانی کروں گا۔ تو اگر وہ قربانی کی نیت کی اس نیت سے کہ میرے اوپر تو چونکہ قربانی واجب ہے، میں خریدوں گا نہیں، اسی کی قربانی کر دوں گا، تو ضروری نہیں ہے کہ اسی کی قربانی کرے۔ اور ایک ہے جو مالک نصاب نے، غریب آدمی ہے، اگر فقیر نے کسی جانور کی نیت کی کہ میں اس کی قربانی کروں تو اس کی نیت سے وہ قربانی متعین ہو جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن اس جانور کی قربانی کرے۔ جو مالک نصاب نہ ہو، اس کی نیت کرنے سے وہ جانور بالکل متعین ہو جاتا ہے، اس کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ تھا اصل میں مفتی صاحب کہ یہ جو عورتیں آپس میں پروگرام بناتی ہے گھر میں کسی نے کہ یہ جانور ہم قربان کریں گے، لیکن جو ان کا شوہر ہوتا ہے یا گھر میں جو مالک ہوتا ہے، جو کام کار جو چلانے والا ہوتا ہے، گھر کا کام کاج چلانے والا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے دلی طور سے وہ اس پر راضی نہیں ہوتا میں قربانی کروں، لیکن گھر میں اگر کسی نے کہہ دیا تو اگر وہ مالک نصاب نہ ہو، ایسی صورت میں پوچھ رہا تھا میں آپ سے، ایسی صورت میں کیا اس شخص پر قربانی واجب ہے؟ یہ سوال تھا۔ گھر میں کسی اور ایک نے قربانی رکھی، حالانکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے، جو گھر کا کام کار جو چلانے والا ہے، اب ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک عورت ہے، وہ اس نے اپنے اعتبار سے نیت کر لی، تو اب ان سے پوچھی جائے گی کہ کیا آپ نے یہ منت مانی ہے؟ منت کہتے ہیں کہ کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب اپنے اوپر لازم کر لینا۔ مثال کے طور پہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اگر صرف اس نیت سے کی کہ ہم آئندہ ان سال ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم منت مانگ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، اگر اس نے نیت کی ہے منت کی تو قربانی کرنی ہوگی۔ اگر اس نے صرف ایسے کہہ دی کہ اس سال ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے تو اس سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ منت کہتے ہیں کہ کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اگر اس کی نیت کو منت کی ہے تو منت مانی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو منت نہیں مانی جائے گی۔ ایک سوال مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں جیسے اس میں شہر اور دیہات والا معاملہ ہے کہ شہر میں قربانی کب ہوگی اور دیہات میں قربانی کب ہوگی، لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں جو عید نماز ہوتی ہے تو وہ تو آج کل اکثر گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں آپ سے یہ عرض ہے، کیا وہ دیہات، وہ گاؤں جن میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جن میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیا ان میں بھی عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یا صرف یہ شہروں تک محدود ہے کہ شہر میں عید نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی؟ اس میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ یہ قربانی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ جن جگہوں پہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر شہروں میں عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یعنی شہر کے لوگ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر اس نے قربانی کی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور رہی دیہات کی بات، اور ان جگہوں میں جو دیہات ہیں، آج کل لوگ جمعہ عام طور سے پڑھتے ہیں اور عید کی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے جمعہ قائم کر لینے سے یا ان کی نماز پڑھ لینے سے عید یا بقرعید کی نماز پڑھ لینے سے وہ شہر میں داخل نہیں ہو جائے گا، بلکہ حکم وہ دیہات ہی کا رہے گا۔ اور دیہات میں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ طلوع فجر کے بعد، طلوع صبح صادق یعنی فجر کے نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ دیہات میں حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے ہی اگر وہ قربانی کر دے تو اس کی قربانی درست ہے اور یہ جائز ہے۔ اب آپ اس وقت میشا ٹی وی، فیس بک آن لائن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر کسی صاحب کو بھی فون کرنا ہو تو فون نمبر ہے 8493000878۔ اس صورت میں ہم یہ جو ہے قربانی کے دن میں ہم جب قربانی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے جو منت مانی ہوتی ہے، منت والی قربانی،
اس جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں سے کوئی چیز گھر میں رکھی جا سکتی ہے، یا وہ پوری کی پوری جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی، خیرات کرنی پڑے گی، غربا میں بانٹنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، قربانی کے تعلق سے تو یہی ہے کہ قربانی جو عام طور سے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ تو اپنے لیے، ایک حصہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے۔ اور جہاں تک منت کی بات ہے تو منت کے گوشت کو بھی آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، غربا و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی طرف سے آپ نے قربانی کی ہے تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا، تو اگر اس کی طرف سے قربانی کی گئی تو اس جانور کا گوشت بالکل نہ رکھا جائے اپنے پاس، بلکہ غربا و مساکین کو دے دیا جائے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی بلکہ اس کی طرف سے آپ خود کر رہے ہیں تو ان گوشتوں کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کا حکم ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تران پہ زاہد منظور بٹ بیچ فردوس احمد تو ارشاد احمد اچھا سوال فرمائیو، حکم کرو۔ یہ دان وانہ پکان پہ تمس پھیران کن سات نت وانہ سوکھ اچھا 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 پہ کن سات تمس درود لگان یا زالان تتہ اچھا اچھا سہ تمس پہ نشان موجود یا تران یہ رونق وونق زنگ ونگ پھٹان پہ زالان تتن پہ بالکل ٹھیک آسان سی حس فرمان۔ اگر سہ بالکل ٹھیک گژھان تمس سہ جائے یتھ تمس سہ نقصان ووتمت یا تکلیف ووتمت، علاج کرنے پتہ اگر سہ ٹھیک گژھان، تمس اندر چھن پتہ کانٛہہ نقص روزان، تمس جانور سٕنٛز قربٲنی چھِ اِن دَ شرع جٲیز۔ نشان روزنُک چھُنہٕ مطلب کینٛہہ، اگر تمس نشان روزِ تہِ داغ روزِ تہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس وتنس بیہنس پکنس ٹِکنس منٛز آسہِ نہٕ کُنہِ طرح کانٛہہ تہِ مطلب پرابلم سپدان تہٕ سُہ جانور چھُ جٲیز حظ قربان کرُن۔ ہینگ کس بارس منٛز چھُ حکم یہ کہ اگر پیدائشی أمِس ہینگ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ تٔمِس جانور سُنٛد قربٲنی چھِ جٲیز، اور اگر ہینگ ٲسِس مگر مینگن تانۍ چھِ تٔمِس ہینگ پھٔٹمٕتۍ برابر، تٔمۍ سٕنٛز قربٲنی چھِنہٕ جٲیز کینٛہہ۔ وۄنۍ اگر تٔمِس کینٛہہ پھُٹمُت آسہِ ہینگ یا منٛزٕ آسہِ کھۄکھر ہیوٗ گوٚمُت تہٕ سُہ جانور چھُ قربان کرُن جٲیز حظ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے، اب قربانی میں جو ہے قربانی کے دن اگر قربانی کے ایام گزر گئے، کوئی شخص مالک نصاب تھا، اب مالک نصاب ہونے کے باوجود پھر ابتدائے قربانی کے ایام قربانی 3 دن اور 2 راتیں ہیں، اگر وہ ان دنوں میں ایام قربانی میں اگر وہ مالک نصاب قربانی نہ کر سکا یا کسی مجبوری کے وقت یا حالات ہی ایسے کچھ ہو گیا وہ نہ کر سکا، ایسی صورت میں وہ اس جانور کا کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس جانور کو وہ صدقہ کر دے۔ وہ ذبح نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ کیا کرے، اگر ذبح بھی کیا ہے تو وہ کیا کر دے، سارا گوشت کیا کرے، صدقہ کر دے، یا یہ کہ پورا کا پورا جانور وہ صدقہ کر دے۔ اور اگر جانور جو ہے ایسے جانور جن میں کوئی عیب یا کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو، جیسے اب اس کی ٹانگ میں زخم آ گیا ہو یا کتے نے کاٹ لیا ہو، کسی ایسی جگہ کاٹ لیا ہو لیکن اب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہے، باضابطہ طور پر چل پھر رہا ہے، اب کتے نے جس جانور کو کاٹا، کسی کے ٹانگ میں کاٹا، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے، یہ ہے کہ جانور میں عیب پیدا ہونا، تو جیسا کہ ہدایہ میں دیا ہے اور اس میں دیا ہے کیا کہتے ہیں قدوری شریف میں، کہ جانور میں عیب یا مال تاجر کے اس میں اصطلاح میں عیب اس چیز کو مانتے ہیں جس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی آئے، یعنی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے، اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی آ جائے۔ اگر اس جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی جانور کا پیر ٹوٹ گیا، تو اگر اتنا پیر ٹوٹ گیا ہے کہ وہ قربان گاہ تک بھی چل کر کے نہیں چل سکتا ہے، قربان گاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز و درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس جانور کے اندر زہر پھیل گیا ہو
تو اس جانور کا حکم یہ ہے کہ اس جانور کو قربان کر دی جائے اور اس کا پورا گوشت دفن کر دیا جائے، اس کا گوشت نہ کھائے، کہ اس کے گوشت کھانے میں انسان کو ضرر پہنچ سکتا ہے، انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صاحب یہ جو قربانی کے بارے میں ہے صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے شرعی طور پر؟ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ دوسری بات یہ ہے، اگر ظاہری صورت میں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ موجود نہ ہو لیکن اس کے پاس ایسی زمین ہے، چونکہ زمین کی ریٹ آج کل کافی ہائی چل رہی ہے، سٹی وغیرہ میں تو ایک مرلہ 5-6 لاکھ روپے میں بھی جاتا ہے، اور گاؤں دیہات کی بات بھی کریں گے وہاں بھی ایک مرلہ تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا ہوتا۔ پہلے ہم ایک کال ریسیو کرتے ہیں، اس کے بعد ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز احمد بول رہا ہوں کمنٹ آفس سے۔ اچھا فرمائیے۔ جناب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم بھیڑ کی قربانی کریں یا مینڈا کی قربانی، جو بھیڑ کا نر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے اس کی قربانی اگر کریں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ سوال نمبر 1۔ اور اچھا سوال دوسرا ہے مفتی صاحب کہ اگر رشتہ بڑا ہو، اچھا ہم بھیڑ کی قربانی کریں، کیا یہ کہاں تک جائز ہے کہ اگر سارے رشتے کو نہ پہنچے یہ گوشت، تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی چاہیے۔ بھیڑ کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ وہ تو سال بھر کا ہونا چاہیے، اگر سال بھر کا نہیں 6 مہینے کا اگر بھیڑ ہے یا یہ مینڈا ہے، دمبا ہے، تو اگر 6 مہینے کا ہے، وہ خوب پھروا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، دور سے دکھائی دے رہا ہے 1 سال کا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گوشت تمام رشتہ داروں تک اگر نہ پہنچ پائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اگر اہل و عیال اتنے زیادہ ہے کہ انہی کے لیے وہ کفایت کرے گا، تو آپ وہ پورا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے رکھا جائے، ایک اپنے دوست و احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے، یہ صاحب نصاب کے بارے میں، کسی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اگر اس زمین کو بیچا جائے یا اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ نصاب کیا، وہ مطلب نصاب سے کئی درجہ وہ زیادہ ہو جائے، ایسی صورت میں کیا وہ مالک نصاب مانا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ ابھی میں پہلے جو بتا رہا تھا کہ قربانی کی واجب ہونے کی جو 4 شرطیں ہیں، جو آخری جو شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کوئی دوسری چیز ہو، مثال کے طور پہ مال تجارت ہو یا زمین جائیداد ہو، اور اس زمانے میں 52 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 28,000، کہیں بتایا جاتا ہے کہ 32,000 33,000 روپے ہیں، تو اپنے اعتبار سے اپنے یہاں سونار کے پاس جا کر کے اس کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے۔ اگر اس قیمت کے برابر آپ کی زمین یا آپ کے مال تجارت میں سے مال تجارت یا پھر کوئی اور دوسری چیز ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چاہے کشمیر میں ہو چاہے کہیں اور ہو، ایک باپ ہوتے ہیں، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں اور چاروں کا کاروبار ہوتا ہے۔ لوگ چاروں کے چاروں بھائی اپنے باپ کو ہی گارجین سمجھتے ہیں اور انہی کے نام سے صرف قربانی کرتے ہیں اور اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ان تمام حضرات کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ خود کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنی مالیت ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ کہ آپ 33-34 ہزار روپے کے مالک ہیں، تو آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر صرف اپنے باپ کی طرف سے آپ نے قربانی دی تو آپ بروز قیامت آپ گرفتار ہوں گے اللہ کے اس میں، کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں آپ کو پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کیوں نہیں کی تھی۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر آپ اپنے چاروں بھائی کے اوپر تقسیم کریں تو سب کے سب مالک نصاب ہو سکتے ہیں، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر کے اوپر، یہاں تک کہ شوہر مالک نصاب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اور عورت کے پاس اگر زیورات ہیں یا اس کے نام سے کوئی زمین جائیداد ہے، اگر اس کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، اگر عورت کے پاس بھی کسی بھی عورت کے پاس بھی اگر مال و دولت ہے
تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اگر شوہر کی طرف سے قربانی جو ہوگی وہ قربانی بیوی کے لیے کافی نہیں ہوگی. ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اہم مسئلہ ہے مفتی صاحب یہاں پر کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال کوئی شخص مالک نصاب ہوتا ہے، وہ پچھلے سال اس نے اپنی طرف قربانی کی ہوتی ہے، تو وہ اب اس سال بھی وہ صاحب نصاب ہے، وہ کہتا نہیں میں اپنی طرف نہیں کروں گا، اپنے بیٹے کی طرف کروں گا، یا اپنی بیوی کی طرف قربانی کروں گا، یا اپنے باپ کی طرف سے قربانی کروں گا. کیا ایسی صورت میں اس کے لیے اس طرح کی قربانی کرنی جائز ہے کہ خود وہ مالک نصاب ہے اور خود قربانی نہیں کر رہا ہے، اپنے بدلے میں کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اندر شرع کیا حکم ہے وہ آپ فرمائیں. دیکھیے آج کل یہ ہر جگہ تقریباً ہوتا ہے کہ بیٹا ہے اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. تو اگر ایک شخص گزشتہ سال اس نے قربانی کی تھی اور اس سال وہ کہہ رہا ہے میں نے گزشتہ سال قربانی کی تھی، اس سال میں قربانی نہیں کروں گا، تو یہ درست نہیں. اگر وہ مالک نصاب ہے تو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے. اگر اس نے اپنے باپ کی طرف سے قربانی کی تو اگر اس کا باپ اگر مالک نصاب ہے اور اس کی اجازت سے اگر کی ہے تو اس کا باپ تو بری الذمہ ہو جائے گا، اس کے ذمے سے واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اس نے جو اپنی طرف سے قربانی نہیں کی ہے تو یہ بری الذمہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر واجب برقرار رہے گی. یہ گنہگار ہوں گے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے. اور اخ سوال کشیر مز واریاہ گردش کران، کاشر پٲٹھۍ کرو أسۍ یہ سوال شیئر کہ گرس مز کانٛہہ یژھان قربٲنی کرُن، یہ آسان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عاشق حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان، یہ پننہِ جایہِ سونچان کہ اگر بہٕ یہس قربٲنی کرٕ تو بہٕ کرٕ ہا یہس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طرفہٕ برونٹھس کرٕ بہٕ پننہِ طرفہٕ قربٲنی. ییٚلہِ کہ زن یہ صاحب نصاب آسان، صاحب نصابس گۄڈنیتھ پننہِ طرفہٕ قربٲنی واجب آسان، واجب ترک کرنس پٮ۪ٹھ یہ گناہ گار سپدان. لہذا اسہِ پزِ یہ پننہِ جایہِ سونچُن سمجھُن، أسۍ چھِ مسلمان، اسہِ پزِ یہ واجب نکھٕ والُن، پنُن پان گناہ گار کرُن بارگاہ رب العالمینس مز کی. روٗد وہ پنُن عشق و محبتُک مظاہرٕ. اگر أمِس مالس مز وسعت چھُ، اگر یہ صاحب نصاب چھُ، یہ تیُتھ جانور یتھ منٛز یہ اکھ حصہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ یا کٲنٛسہِ بُزرگ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ اگر یہ قربٲنی کرِ تو سُہ تہِ وسہِ تٔمِس نکھٕ. مگر سُہ دپہِ نہ صرف والا بہٕ گۄڈٕ نبی پاک سٕنٛدِ طرفہٕ یا کٲنٛسہِ بُزرگ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ پنُن پان تھایہِ أتھی مالک نصاب آسنہٕ باوجوٗد سُہ کرِ نہٕ پننہِ طرفہٕ قربٲنی کینٛہہ، سُہ سپدِ اتھ صورتس منٛز گناہ گار. ایک سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے، آج کل یہ سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ جو حاجی صاحبان اس وقت حج کرنے گئے ہیں، کچھ لوگ تو بہت مدت پہلے نکل گئے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ان کو، اور کچھ لوگ لاسٹ میں نکل گئے، آخر میں نکل گئے. ایسی صورت میں جو حاجی صاحبان وہاں پر قربانی کرتے ہیں، کیا اس قربانی کے علاوہ ان کو اپنی سرزمین پر قربانی کرنا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری قربانی کرنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ اس کی کیا صورت ہے؟ کب وہ قربانی اس کو کرنی ضروری ہے اور کب نہیں کرنی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے قربانی واجب ہونا اور ہے، اور وجوب ادا یہ ہے کہ وجوب ادا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقیم بھی ہو. اور یہاں سے حاجی صاحبان جو یہاں سے ہند و پاک سے جو نکلتے ہیں تو وہ تقریباً 15 دن سے زائد وہاں ٹھہرتے ہیں مکہ شریف میں. جو آدمی مکہ شریف میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں وہ وہاں جا کر کے مقیم ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے ایک تو حج کرنے کی وجہ سے قربانی واجب ہے، اور دوسری قربانی مالک نصاب ہونے کی طرف سے واجب ہے. ایک تو شکرانے کی طرف سے کرنا ہی ہے، حج آپ نے ادا کیا ہے تو وہ بھی قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، اور دوسرا مالک نصاب ہونے کی وجہ سے وہ قربانی واجب ہے. اب وہ مالک نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہے وہ قربانی چاہے آپ مکہ شریف میں کریں، چاہے آپ اپنے گھر میں کسی کے ذریعہ کو وہ قربانی کرائیں، لیکن یہ قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص آخر وقت میں مکہ شریف پہنچا اور وہ 15 دن سے کم ان کو وہاں ٹھہرنا ہے تو وہ چونکہ وہاں مقیم ہوں گے نہیں. مقیم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 15 دن ٹھہرنا ضروری ہے.
نیت کے ساتھ ساتھ 15 دن ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے 15 دن سے کم اس کو پتہ ہے کہ میں 15 دن سے کم ٹھہروں گا اور اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی بھی ہے تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، 15 دن ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر وہ 15 دن سے کم ٹھہرا ہے تو اس کی طرف سے وہ مالک کے نصاب تو ہے، لیکن چونکہ مسافر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بس صرف وہ حج کرنے کی وجہ سے وہ شکرانے کے طور پر جو قربانی واجب ہے وہی قربانی ادا کرے گا، اور مالک کے نصاب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسافر ہے۔ آپ تمام حضرات سامعین حضرات مسائل قربانی کے تعلق سے جو اس وقت مسائل سن رہے ہیں اور ان کے جوابات وغیرہ سن رہے ہیں، دوبارہ ہم فون نمبر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے 8493000878، اور ہمارے ساتھ ہے مفتی سہیل اختر مصباحی، مدرس مرکز اہل سنت دارالعلوم غوثیہ شیر پتری کسن گاندربل۔ آپ سے مفتی صاحب اور ایک سوال ہے کہ جیسے کسی نے پہلے سے جانور اس کے گھر میں تھا، وہ گھر میں جانور پال رہا تھا، ابھی اس نے قربانی کی نیت نہیں کی تھی، اب اس نے جو ہے کہا، بیچ میں ہی کہا میں اس جانور کو قربان کروں گا، لیکن چونکہ قربانی کے ایام پر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس نے اب اشارہ کر دیا تھا اب اس کو میں قربانی کروں گا، لیکن وہ مالک نصاب نہ رہا ایام قربانی میں، کیا ایسی صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جس وقت اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ جانور میں قربانی کروں گا، اس وقت وہ مالک نصاب تھا، لیکن کچھ دن بعد جیسے قربانی کے ایام آئے اور وہ یہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ منت نہیں مانی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا، اور مالک نصاب کے اوپر تو یہی حکم ہے کہ اگر وہ صرف یہ کہے کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا تو وہی جانور لازم نہیں ہو جاتا ہے کہ اسے ہی کی قربانی کرنی ہے، چونکہ وہ مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کے اوپر ضروری ہے کہ اگر قربانی کے ایام سے پہلے اگر اس سے وہ جانور ہلاک ہو جائے تو بھی اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، لیکن یہ بیچارہ چونکہ یہ مالک نصاب اب نہیں رہا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ اس کے بارے میں بہت اہم مسئلہ ہے یہ کہ جیسے قربانی کا جانور ہم نے پہلے سے جو خرید کے رکھا تھا، اب ہم نے خریدا ہی تھا قربانی کے لیے، قربانی سے کچھ دن پہلے، چاہے مہینہ بھر پہلے، 2 مہینہ پہلے یا 20 دن پہلے، 25 دن پہلے، اس پر جو قربانی کے جانور پر جو اون وغیرہ ہے، جیسے اس کے اون، ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڑھ 52 تولہ چاند، 7.5 تولہ سون۔ یہ مفتی صاحب ان کا سوال ہے کہ 52 تولہ چاندی، تھی وچھو فیس بک آن لائنس پر بوزو تھی پن جواب تو اس طرح مفتی صاحب نش تہد سوال۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنسبت 7.5 تولہ سونا کی کم ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اب ایسی کیا صورت ہے، کیوں یہ 2 چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں؟ تو اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے آپ بات فرمائیں۔ آپ کا سوال آپ نے کیا ہے کہ 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ سونا کے بارے میں آپ فرق بیان کریں کہ اس میں کیا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس کا نصاب جوڑا جائے، یہی ہے؟ ہاں، تو کس کا نصاب جوڑا جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس سے جو سب سے کم از کم قیمت میں آپ مالک نصاب اگر ہو جاتے ہیں تو اسی کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت اگر اس کی بنسبت کم ہے تو تب بھی آپ مالک نصاب مانے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 30,000 تک تقریباً ہوتے ہیں، 30,000 روپے ہوتے ہیں، اور 52.5 تولہ سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو کم سے کم قیمت میں جوڑ کر کے آپ کے پاس اتنی مالیت ہونی چاہیے کہ کم سے کم نصاب تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کے پاس 30,000 روپے تک اگر ہو جاتے ہیں حاجت اصلیہ کے علاوہ تو آپ مالک نصاب کہلائیں گے، اور یہی حکم ہے شریعت کا کہ کم سے کم روپے میں آپ مالک نصاب پہنچ جائیں، کم سے کم جو نصاب بیان کیا گیا ہے اور جس میں کم پیسے آتے ہیں اسی پیسے کے اعتبار سے آپ مالک نصاب
जोड़े जाएंगे, आप मालिक निसाब हो जाएंगे। साहब वो जो हमने अभी सवाल आपसे किया था कि वो ऊन होते हैं या उसके थनों में दूध होता है, तो उसका क्या किया जाएगा? उन चूँकि वो कुर्बानी की नीयत की है, अब ऐसी सूरत में उस दूध का क्या किया जाएगा, या वो ऊन जो उससे उतारे गए हैं उसका क्या हुक्म है? जैसे कोई गाय खरीदी गई या ऊंट या भैंस, जो दूध वाली गाय हो, तो दूध निकाल करके, एक तो ये है कि कोशिश ये करे कि दूध ना निकाला जाए, लेकिन इतना ज़्यादा वाफिर मिकदार में दूध है कि वो दूध खुद उतरता है, तो दूध को निकाल करके आप सदका कर दे, किसी गरीब मिस्किन को आप दे दे, या वो बेच करके उसकी कीमत उस तक पहुंचा दे। और जहाँ तक ऊन की बात रही, तो ऊन का भी यही हुक्म है कि आप ऊन काट ले और फिर किसी गरीब को सदका कर दे, या फिर दूसरे को दे दे, जो गरीब मिस्किन को दे दे, ताकि वो अपने काम में लेकर के आए। यही चमड़े का भी हुक्म है कि चमड़ा आप किसी गरीब मिस्किन को दे दे, ताकि इस चमड़े की वजह से उसे फ़ायदा हासिल हो। कुर्बानी के जानवर में जो है, जो मादा जानवर है, कभी इत्तेफाकन ऐसा होता है उसके पेट में बच्चा होता है, जैसे गाय है या बकरी है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी के अयाम आ गए, चूँकि उसको कुर्बानी करना है, उसने उसकी नीयत कर ली है, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे का क्या किया जाएगा? बच्चा जनने के बाद उस बच्चे का क्या किया जाएगा? और अगर पेट में ही वो बच्चा हो तो उस हालत में क्या हुक्म है शरीयत का? कोई गाय खरीदी गई कुर्बानी की नीयत से, और ये पता चला कि इसके पेट में बच्चा है, तो उस गाय की कुर्बानी ना करे, बल्कि कोई और जानवर खरीद लिया जाए। लेकिन अगर फिर ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उस गाय की भी कुर्बानी कर सकते हैं, और उस बच्चे को क्या करे, ज़बह कर दें, और ज़बह करने के बाद उसको फेंक दे, या अगर खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, शरीयत कहती है कि खा भी सकते हैं, लेकिन यह है कि उसको ज़बह करके फेंक दे। अगर आप उस जानवर की कुर्बानी करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप गुनहगार होंगे, आपने ऐसे जानवर की कुर्बानी की है जिसके पेट में बच्चा है। आपने जानवर खरीदा और कुर्बानी के अय्याम से पहले उस गाय ने बच्चा दे दिया, तो अब उस बच्चे का हुक्म यह है कि उस बच्चे को सदका कर दिया जाए, और सदका कर दिया जाए, या फिर उस बच्चे को बेच करके उसकी कीमत गरीबों मसाकिन में बांट दिए जाए, सदका कर दिया जाए। एक ये अहम मसला है यहाँ पर, तो कुछ लोगों का इसमें इख्तलाफ भी है, जैसे चरम कुर्बानी के हवाले से जो खाल होती है, जानवरों की जो खालें होती है, कुर्बानी जानवरों की खालें होती है, अक्सर लोग तो उनको मदारिस पर सर्व करते हैं। और क्या ये जो कुर्बानी की खाल है, क्या उसको मस्जिद या किसी और काम में भी सर्व कर सकते हैं, उसके मसरफ में ला सकते हैं? क्या मस्जिद में इसका पैसा लग सकता है? जैसे बिलउमूम यहाँ कश्मीर में कहते हैं कि नहीं, मस्जिद में कुर्बानी की खाल की रकम नहीं लग सकती। इसके बारे में शरीयत मुतहरा का क्या हुक्म है, और क्यों इसमें जो है क्यों ये मस्जिद पर भी क्या लग सकता है या नहीं लग सकता है, इसके बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सदका की दो किस्में हैं, एक है सदका वाजिबा और एक है सदका नाफिला। सदका वाजिबा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सराहत के साथ हुक्म फरमाया है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि वल गारिबीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। इसमें 8 लोगों को गिनाए गए हैं, जिनमें से एक है मुअल्लफ़ति क़ुलूब, जिसका हुक्म मनसूख हो चुका है कि किसी भी गैर मुस्लिम को इस नीयत से ज़कात के पैसे देना ताकि वो ईमान लेकर के आए, अब इसके ज़रूरत नहीं रही और इसका हुक्म भी बाकी नहीं रहा। बाकी 7 लोग ऐसे हैं जो ज़कात के मसारिफ में आते हैं। तो यहाँ बात मुझे करनी है कुर्बानी के ताल्लुक से, कुर्बानी के चमड़े के ताल्लुक से, कुर्बानी के खाल के ताल्लुक से। तो कुर्बानी की खाल जो है ये सदका नाफिला है, और सदका नाफिला का हुक्म ये है कि किसी को भी दे दिया जाए तो वो मान लिया जाएगा। अगर आप इस चमड़े को ईदगाह के लिए भी देते हैं, मस्जिद के लिए भी देते हैं, मदरसे के लिए भी देते हैं, यहाँ तक कि किसी अमीर आदमी को भी दे देते हैं, तो आप गुनहगार नहीं होंगे। आप जो ये सदका दे रहे हैं ये अदा ही माना जाएगा, इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बेहतर और अनसब यही है कि आप इन चमड़ों को वहाँ लगाइए जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। जैसा मिसाल के तौर पर आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मदरसे को देने की, चूँकि यहाँ से इस्लाम की तालीम फैलाई जाती है, दीन की खिदमत होती है, इसलिए मदरसे में देना ज़्यादा अनसब है, ज़्यादा मुनासिब है।
ये जो आपने फरमाया तो इससे ये पता चलता है कि जब ये सदक़ात नाफिला में है, सदक़ात नाफिला में तमलीक शर्त नहीं होती है, क्योंकि सदक़ात वाजिबा में तमलीक शर्त होती है और सदक़ात नाफिला में तमलीक शर्त नहीं होती है। इस माना करके जब इसमें तमलीक शर्त नहीं है, लिहाजा इसको हम मस्जिद पर भी लगा सकते हैं, मदरसे पर भी लगा सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। क्योंकि इस चमड़े के बारे में तो हुक्म यह है कि आप बज़ाते खुद उसको अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, उसकी आप जानमाज बनाएं या आप किताबों की जिल्द उससे चढ़ाएं या उसको आप मौजूद रख सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप उससे तबादले में ख़रीद सकते हैं जो आपके पास मौजूद रहे, जैसे किताब है बाकी है जो बाकी रहे। अलबत्ता उन सूरतों में इजाज़त नहीं है कि जो चीज़ें फिर हलाक हो जाएं ख़रीदने के बाद, जैसे रोटी है, चावल है, बाकी सब्ज़ी वगैरह है, चूँकि ये चीज़ें फ़ना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जिस तरह ये आदमी अपने ऊपर जब ये खर्च कर सकता है तो मस्जिद पर ये रकम क्यों नहीं खर्च कर सकता है। गोया कि मस्जिद पर भी चरम कुर्बानी जो है खाल की रकम लग सकती है। अलबत्ता ये सोचना ज़रूरी है दौर हाजिर में, चूँकि हमारी मसाजिद गरीब नहीं है। अगर गरीब हैं तो वो मदारिस इस्लामिया है। इस हवाले से हम उम्मत मुस्लिमा से यही गुजारिश करेंगे कि इस ईद कुर्बानी के हवाले से अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए बाइस मसरत बनाए, बाइस राहत बनाए, बाइस मगफिरत बनाए और हमारे कश्मीर के लिए बिलखुसूस बाइस अमन व अमान बनाए। बिलखुसूस हम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करेंगे कि आपके इलाके में जो मफलूकुल हाल अफराद है, आप उनकी खबरगिरी कीजिए, या जो मदारिस इस्लामिया बिल्कुल असलाफ के तरीके पर चलते हों, जिनमें अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असलाफ किराम की तालीमात दी जाती हूँ, अहल सुन्नत व जमात के मदारिस हों जिनमें खालिस दीनी तालीम होती हूँ, आप उन मदारिस पर अगर खर्च करेंगे तो वहाँ आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो आपको सदका करने का सवाब मिलेगा, खैरात करने का सवाब मिलेगा। दूसरा आप इल्म दीन फैला रहे हैं, आप उलमा को पैदा करने में कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह की मदद कैसे की जाती है? अल्लाह मोहताज नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। अलबत्ता इतना है, अगर हम अल्लाह की दीन की मदद करेंगे, अल्लाह की दीन की नुसरत करेंगे, अल्लाह की दीन की हिमायत करेंगे अपने सदक़ात से, खैरात से, अपनी गुफ्तगू से, अपने नेक आमाल से, इंशाअल्लाह मुस्तान ये हमारे लिए बाइस राहत, बाइस मगफिरत, बाइस नजात बनेगा। हम आप तमाम हजरात के ज़बरदस्त मशकूर है कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे और अपने सवालात हमारे साथ शेयर करते रहें, और हमने आपके सवालात मुफ्ती साहब के पास पहुँचाए और उन्होंने बिल्कुल अच्छे जवाबात से नवाजा। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकतें नाजिल फरमाएँ। और हम मिशा टीवी मुश्ताक साहब के भी ज़बरदस्त मशकूर है जो इन कामों में हमेशा पेश रहते हैं और इन कामों को आगे फैलाने में सही करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपनी कामयाबी से हमकिनार फरमाएँ। हम मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम गौसिया शेर पत्री कसन गांदरबल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को अभी से ईद उल अधा की मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।